أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لما تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم یہاں پر آیت 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ آیت 10 کس بات پہ ختم ہوئی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے احسانات، اپنے فضل، اپنا معاملہ جو انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جتنا احسان اللہ نے انسانیت پہ کیا، ان تمام احسانات کا شمار کیا، اور آخر میں آیت 10 کے اینڈنگ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کو اینڈ کرتے ہیں کہ قلیلا ما تشکرون، بس کچھ تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں۔ اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات کو محسوس کر کر شکر گزار ہونا چند بندوں کا کام ہے، ریمیننگ میجورٹی ناشکری ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سٹارٹ سے، یعنی اوریجن آف انسانیت، انسان کی جہاں سے پیدائش، جہاں سے اوریجن ہوا ہے، اس قصے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدم کو جب ہم نے پیدا کیا، اس کو صورت بخشی، اس کو فنیشنگ ٹچز دیے، اس کے بعد تمام فرشتوں کو ہم نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، یعنی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو اب اس آیت 11 میں اللہ تعالیٰ انسانوں پر، انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام پر جو اللہ کا فضل و کرم ہوا، اللہ نے جس طرح انسان کو شرف عزت سے بخشا، اس کا ذکر یہاں فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اور پھر بات آ رہی ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ ابلیس جنوں میں سے ہے۔ تو یہاں کیوں ان کو فرشتوں کے ساتھ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ابلیس ایک ایسا جن ہے جس نے اللہ کی خوب عبادت کی، عبادت کرتے کرتے درجات کی بلندی اس کی اس حد تک پہنچی کہ وہ آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ
رہنے لگا۔ تو ایک جماعت میں وہ رہ رہا تھا۔ جب اللہ نے اس پوری جماعت کو حکم دیا تو فرشتوں نے حکم بجا لایا، اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے آگے، لیکن ابلیس اس نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ اگلی آیت 12 میں آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، اللہ نے دیکھ لیا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے چانس دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں، قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، کیا بات نے تجھے، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے حکم دیا تھا تجھے؟ تو وہ کہنے لگا، دیکھیے اس کے تکبر کی انتہا، وہ کہتا ہے قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، کیا اس نے اپنا ریزن دیا؟ میں بہتر ہوں اس سے، تو نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے اور اس کو پیدا کیا سڑی ہوئی مٹی سے، مٹی کے کھنکتی ہوئی گارے سے۔ تو یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کے حکم کو نافذ ہونے کے لیے اعلیٰ اور کمتر پہ سوچ رہا ہے۔ یعنی کہ کوئی بندہ اگر اللہ کی کوئی مخلوق اگر اعلیٰ درجے پر ہے تو کیا نعوذ باللہ وہ اللہ کے حکم سے مستثنیٰ ہے؟ یہ اپنے آپ کو اتنا سپیریئر سمجھنے لگا تھا کہ اللہ کے حکم سے بھی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں تو یہ ادنا سے مٹی سے بنے ہوئے پتلے سے زیادہ بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، کیوں جھکوں اس کے آگے؟ خود پسندی، خود کو بڑا سمجھنا۔ پھر آگے اس پر نہیں رکا، جب اللہ کا غضب بھڑکا، اللہ نے کہا اتر جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، آسمانوں سے اتر جاؤ، کیونکہ تو یہاں رہے اب اس لائق نہیں ہے تو اس نے پھر کیا کہا؟ اس نے تکبر کیا۔ اب اس نے اپنا تکبر کھل کر کیا اور کہنے لگا مجھے قیامت تک کے لیے، یعنی جب یہ انسان اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے حساب کتاب کے دن، قیامت کے سوال جواب کے دن، اس دن تک کی مجھے مہلت دے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اسے بات کی، اس سے ریزن پوچھا، اس پر ناراض ہوئے، اسے ڈانٹا، اسے کہا کہ نکل جا یہاں سے، اس پر بھی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں غلط ہوں، میرا معبود، میرا رب مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، مجھے سدھر جانا چاہیے، اپنی غلطی ماننی چاہیے یا جھک جانا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ وہاں پر وہ نہیں سوچا، بلکہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جانے کے لیے کہتے ہو تو مجھے مہلت دو، مجھے زندہ رکھو اس دن تک جب یہ سارے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک کی مہلت وہ مانگ لیا۔ تو اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، جن جن کو مہلت دی جائے گی ان سب میں تو بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب ابلیس کے علاوہ بھی اور کچھ مخلوق ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو گناہوں کے باعث اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود مہلت دی جاتی ہے، قیامت تک کے دن کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے یہ، کتنا بڑا ڈراوا ہے یہ اگر انسان عقل سے کام لے۔ دیکھیے یہ تو رہی بات ابلیس کی، وہ تو مردود ہو گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اللہ نے اس کو مردود قرار دیا، اس کو لعنت کی اور اس کو نکال دیا۔ لیکن انسانوں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں، انہیں کئی موقع ملتے ہیں توبہ کرنے کے، کئی بار انہیں ریئلائز ہوتا ہے دے آر رانگ، بٹ تکبر، خود پسندی، خود کو بڑا سمجھنا، بڑا پروف کرنا، سب سے اعلیٰ پروف کرنا، یہ ایسی دھن ہوتی ہے، یہ ایسی غلط عادت ہوتی ہے کہ انسان توبہ کی طرف نہیں پلٹتا، عاجزی، ہمبلنس کو آنے نہیں دیتا ہے، اکڑتا جاتا ہے جب تک کہ اس کی موت نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں مہلت بھی دیتے رہتا ہے، دنیا میں توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، وہ اپنی پوری زندگی گمراہی، گناہوں میں، سیاہ کاریوں میں، اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور قیامت کے دن انہیں سخت ترین حساب کتاب دینا پڑے گا اور عذاب میں ملوث ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ابلیس کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ابلیس بھی مہلت دیا گیا اور یہ لوگ بھی قیامت تک کے لیے مہلت دیے گئے۔ جب اللہ نے اسے اس کے ریکویسٹ پہ مہلت دے دی کہ جا تجھے مہلت دی گئی اور تو انتظار کرنے والوں میں شامل ہو گیا، اس پر بھی یہ چپ نہ رہا، کہا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، بول پڑا، کہنے لگا ابلیس بس اس وجہ سے کہ تو نے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا۔
اب دیکھیے ریونج پہ آ گیا، یہ کتنا بڑا بدبخت ہے۔ اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، تمام انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ، تو نے ایسا حکم دے کر مجھے گمراہ کیا، لہٰذا وہ کس کی وجہ سے؟ اس انسان کے لیے نا، تو اس انسان کی تمام نسل کو میں گمراہ کروں گا، میں تو جانے والا ہوں دوزخ میں، ساتھ میں ان پوروں کو لے کر جاؤں گا، اور کہاں بیٹھ کر ان کو بھٹکاؤں گا؟ سیدھے راستے پر۔ ہر روز ہر ٹائم نماز پڑھتے وقت ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتے ہیں نا ہم سب؟ یہ اس راستے پر بیٹھے گا، صراط المستقیم پر بیٹھے گا، آڑی ترچھی گناہوں کی طرف جانے والی پنگ ڈڈیوں پر یہ نہیں بیٹھے گا، بلکہ مسجدیں جانے والے راستوں پر، نماز کے لیے جانے والے جو قدم اٹھتے ہیں مصلی کی طرف، اس راستے پر، تلاوت کے لیے، علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے جو لوگ اپنے گھر سے نکلیں گے، اپنے قدم اٹھائیں گے، تو اس راستے پر یہ بیٹھے گا، نیکیوں بھرے راستوں پر یہ بیٹھے گا۔ کیوں؟ تاکہ انسان کو اس نیکی سے کرنے سے روکے، ہڈلز پیدا کرے، شک اور شبہات ڈالے، وسوسے ڈالے، انہیں بھٹکا دے، انہیں گمراہی کی طرف لے جائے۔ تو اس نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر دیکھیں یہاں پر آیت 17 میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کیا کہا، اس کے ایگزیکٹ ڈائلاگز اللہ نے قرآن میں لکھ دیے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کو قرآن میں یہاں درج کر دیا؟ دیکھیے تاکہ شور ہو جاؤ، آدم کی اولاد آگاہ ہو جاؤ، دیکھو یہ کتنا بڑا کھلا دشمن ہے، کس طرح یہ اپنے رب کے ساتھ تکبر کرتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ الزام تراشی کر رہا ہے، اور ڈٹ کر کہہ رہا ہے کہ اب میں بدلہ لوں گا، اس انسان کی اولاد سے، اس انسان سے میں بدلہ لوں گا۔ اور اس نے آدم سے بھی بدلہ لیا، اس کو نکالا گیا جنت سے، تو اس نے ایسے اسباب پیدا کیے، ایسے وسوسے ڈالے کہ آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ اور اس نے وعدہ کیا اللہ سے کہ میں اس کی پوری نسل کو بھٹکاؤں گا، سیدھے راستے پر بیٹھ کر بھٹکاؤں گا، تو تیری طرف آنے نہ دوں گا۔ اور آگے پھر کہتا ہے کہ پھر اس نے کیا کہا آگے، اور میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا۔ دیکھیے ڈیٹیل بتا رہا ہے اپنی پلاننگ کی اللہ تعالیٰ نے، اس کے ان ڈائلاگز کو جو اس نے اللہ سے کہے یہاں قرآن میں درج کر دیے، تاکہ ہم اور آپ اس کی نیت سے اور اس کے منصوبے سے، اس خطرناک سازش سے بچ جائیں۔ شیطان ایسا ہے جو آگے سے آ کر ہمیں بھٹکائے گا، پیچھے سے آئے گا، دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، غرض چاروں طرف سے ہمیں گھیرے گا۔ کب گھیرے گا؟ جب ہم سیدھے راستے پر صراط المستقیم پر بڑھنے لگیں گے۔ ہم اگر گناہوں میں ڈسکو، پبز، تھیٹرز کی طرف جائیں گے تو وہ آئے گا نہیں بھٹکانے کے لیے کہ یہاں سے ہٹو، یہاں نہ جاؤ، شاید تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیوں ادھر جا رہے ہو، ایسے وسوسے نہیں ڈالے گا وہ تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے کر کے بہت بحال، بہت انتھوسیازم کے ساتھ، بہت انجوائنگ موڈ کے ساتھ ہمیں پروموٹ کرے گا۔ لیکن جب ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے، جب مسجد کے لیے نکلیں گے، جب تبلیغ کے لیے نکلیں گے، جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے، وہاں وہ آئے گا، وسوسے ڈالے گا، ہمیں سجھائے گا طریقے، یہاں نہ جاؤ، ٹائم ویسٹ ہوگا، تمہارے بچوں کو کون دیکھے گا، تم تبلیغ کے لیے نکل جاؤ گے تو کمائے گا کون، تمہاری فیملی کا کیا ہوگا، تم مارے جاؤ گے۔ علم حاصل کرو گے تو پھر علم کو بڑھانا، آگے پہنچانا فرض ہو جائے گا، لہٰذا جتنا ہے اتنے پہ ہی خیانت کرو، آگے مت بڑھو اور کوشش مت کرو۔ کیوں اپنی جان کو پریشان کرتے ہو؟ کیوں روزے رکھتے ہو؟ کیوں 5 ٹائم چل کر نماز کے لیے جاتے ہو؟ گھر پہ بھی تو پڑھ سکتے ہو نا۔ دھوپ دیکھو کتنی تیز ہے، دیکھو سنو ہو رہا ہے، سنو فال ہو رہا ہے، دیکھو بارش ہو رہی ہے، بیمار ہو جاؤ گے، اپنے بچوں کا خیال کرو، اپنی صحت کا خیال کرو۔ اس طرح کے وسوسے ڈالے گا، اور ہر طرف سے جب تک بندہ اس نیکی سے ہٹ نہ جائے، نیکی سے ہٹ کر گناہ کی طرف نہ چلا جائے، گناہ نہ کر لے، تب تک وہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو اس کی پوری پلاننگ اللہ تعالیٰ یہاں پر اوپن بتا رہے ہیں، کھلا کھلا بتا رہے ہیں کہ یہ چیلنجز انسان تمہیں ان چیلنجز کو فیس کرنا ہے، یہ اس کی پلاننگ ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے اس کے ڈائلاگز کو قرآن میں درج کر دیا، لکھ دیا،
کہ وہ کہتا ہے پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ کو کہہ رہا ہے، یہ مردود کہہ رہا ہے کہ اتنا بھٹکاؤں گا، اتنا ان کا پیچھا کروں گا کہ میگزیمم میجورٹی کو ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا۔ دیکھیں، ایک ناشکری ایک ایسا بڑا جرم ہے نا، انسان کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے، مایوسی میں لے جاتی ہے، جو کہ کفر ہے، پھر انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری کمیوں کو دیکھتے ہیں، کیا نہیں ہے اس پہ نظر رکھتے ہیں اور ناشکرے ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر ہماری نظر نہیں جاتی، ہمارے پاس کیا ہے اس کی طرف ہم غور نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، پھر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، غلط طریقے اپناتے ہیں اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے نشہ کرتے ہیں، ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، کلبز میں جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں تاکہ اپنا ڈپریشن کم ہو، تاکہ آپ خوش محسوس کریں، لیکن کبھی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ تو ایک ناشکری کرنے کی وجہ سے کتنے کھڑکی کھل گئے، کتنے راہیں کھل گئی شیطان کو، اوپن اس کو انسان مل گیا اور وہ پوری طرح سے اس پہ وار کر کر کے اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے ناشکری، اور یہ کرواتا ہے شیطان۔ اس نے کہہ دیا یہ میرے ٹیکٹکس ہیں، یہ میں اس طریقے سے، یہ پلاننگ میری ہے، میں اس طریقے سے اس کو بھٹکاؤں گا، اس کو ہلاک کروں گا۔ اللہ نے اوپن بتا دیا کہ دیکھ لو یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکل جا، کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کی اس بات کو سنتے ہیں اور اس ابلیس کو کہتے ہیں اخرج، اخرج منہا، یہاں سے نکل جا، مذعومم مدحورا، ذلیل دھتکارا ہوا، کہ کتنی بڑی بےعزتی۔ جس آسمانوں پر وہ فرشتوں کے ساتھ مل کر رہا کر رہا تھا، اتنا اس کو شرف حاصل ہوا تھا، اتنی بلندیوں تک پہنچ گیا تھا، اس کے بعد وہاں سے دھتکار کر نکالا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی سپوز اس ذلت کو محسوس کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا اگزامپل دینا چاہوں گی۔ سپوز آپ کو ایک بہت بڑی گیدرنگ میں کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے یا کوئی بہت بڑا فنکشن آرگنائز ہوا ہے، وہاں آپ کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا گیا، عزت دی گئی، کرسی پہ بٹھایا گیا، پھر جو آرگنائزرز ہیں جنہوں نے وہ سارا ایونٹ آرگنائز کیا، وہ آپ کو کہتے ہیں گیٹ آؤٹ، نکلو یہاں سے، اسی وقت چلے جاؤ۔ کیسے فیل ہوگا؟ کتنی بڑی ذلت محسوس کریں گے آپ۔ ابھی تک تو اتنا مقام ملا تھا، میں یہ چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اب مجھے یہ لوگ اس طرح سے انسلٹ کر کے دھتکار کر نکال رہے ہیں۔ کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی پوری عزت مٹی میں مل گئی، پورا آپ کو دیا گیا آنر چھین لیا گیا۔ سیم اسی طرح اس مردود کو بھی دھتکار کر وہاں سے نیچے پٹک دیا گیا، اسے ہکال دیا گیا، اسے دھتکارا گیا، اسے نکالا گیا، کہا گیا گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، اللہ نے کہا اسے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے کہا نا کہ میں ان انسانوں کو، ان کی پوری نسل کو بھٹکاؤں گا، تو جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا، تیرے بھٹکاوے میں آ جائے گا، بھٹک جائے گا، تو میں ان سب سے اور تجھ سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ تو شیطان کی بات سن کر سیدھے راستے سے جو بھٹک جاتے ہیں انسان، اور خود یہ ابلیس، سب کہاں پر ساتھی بنیں گے؟ جہنم میں۔ اور کیا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں؟ بھر دوں گا، یعنی اتنی کثرت ہوگی کہ جہنم جیسی بلا بھر جائے گی، اتنے گناہگار ہوں گے، اتنی میجورٹی ہوگی انسانوں کی کہ جہنم بھر جائے گی، تو میجورٹی، میکزیمم حصہ وہ جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں پناہ دے دے اس شیطان مردود کے چالوں سے اور اس شیطان مردود کے ان خطرناک ارادوں سے۔ اللہ ہمیں ان مائنورٹی، ان تھوڑے سے کم لوگوں میں، لیس نمبر آف لوگوں میں شامل کر لے جو جہنم سے بچا لیے گئے، جو شیطان کے وار سے بچا لیے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان مائنورٹیز میں شامل کر دے جو جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔
اللہ ان خوش قسمت نعمت والے ان فضل کیے ہوئے ان لوگوں میں ہمیں شامل کر لے، آمین۔ تو یہ ہے شیطان، یہ ہے ابلیس۔ تو اس کا قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں سورۃ الاعراف میں آیت 11 سے لے کر آیت یہاں آج کا پورا لیسن ہمارا اسی پر ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنی دشمنی نبھانے کی پلاننگ کی اور کیا وجہ بنی کہ وہ انسان کا دشمن بن گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو ہکالتے ہیں، اس کو دھتکارتے ہیں، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں سکون اختیار کرو، سکون سے رہو۔ قرآن کے دوسرے مقامات سے دوسری آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اپنے چیلنجز بتا کر اپنا قیامت تک کی زندگی مانگ کر دھتکارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو بتا دیا تھا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، سن لیا تم نے یہ کیا ارادے لے کر گیا ہے یہاں سے، تو بی الرٹ، اس سے بچ کر رہنا۔ یہ سمجھا کر، یہ تاکید کر کر اللہ نے کہا تم اور تمہاری بیوی جاؤ جنت میں سکون سے رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، جیسے چاہو مزے کرو، لیکن اللہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، کھانا تو دور کی بات، اس کے پاس بھی نہ جانا۔ کچھ پھلدار کوئی ایک درخت تھا، پوری جنت اللہ نے ان کو دے دی، طرح طرح کی نعمتیں بھری ہوئی تھی، بس ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا، اگر جاؤ گے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہما الشیطان، لہما ما میم الف کے ساتھ آ رہا ہے، پھر وسوسہ ڈالا شیطان نے ان دونوں، حوا اور آدم میں، دونوں کو بہکایا، دونوں کو وسوسہ ڈالا۔ اور یاد رکھیے شیطان ہمیشہ بیسٹ ویل وشر بن کر آتا ہے، انسانی شکل میں بھی آتا ہے، جنات کی شکل میں بھی آتا ہے، وسوسوں کی شکل میں بھی آتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے نا کہ وہ ہر حربہ استعمال کرے گا، بائی ہک اور کرک، آپ کو بھٹکا کر رہے گا، تو بہت ویل وشر کی طرح آ کر آپ کو وسوسے ڈالے گا۔ یہاں بھی اس نے یہی کہا، یہی کیا۔ اس نے کیا کیا؟ آدم نے حوا اور آدم علیہ السلام دونوں میاں بیوی کو وسوسہ ڈالا اور ڈالا تاکہ ان کے لیے اس کی کیا اور اس کا وار ہوتا ہے، ایک تو شیطان کو خوشی ملتی ہے انسان کو ننگا کر کے، یہاں پر بھی اس نے یہی کیا، اس نے وسوسہ ڈالا، ان دونوں کو بھٹکایا، ان دونوں کو بہلایا پھسلایا، ان کو اللہ کی نافرمانی، جو درخت کے پاس نہیں جانا کہا اللہ نے، وہ درخت کے پاس لے گیا، ان کو وہ پھل کھلایا تاکہ ان کی شرمگاہیں ان پر واضح ہو جائیں، کھل جائیں، عیاں ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھی۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ اس انسیڈنٹ سے پہلے آدم اور حوا کی شرمگاہیں چھپائی گئی تھی، وہ انجان تھے۔ دین آگے فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے اس درخت سے روکے رکھا ہے کہ کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ نیا ڈاؤٹ، اللہ نے تو کہا جاؤ جنت میں رہو، اللہ نے کوئی ٹائم نہیں کہا، اللہ نے نہیں کہا کہ میں تمہیں تھوڑے ٹائم کے لیے جنت میں رکھ رہا ہوں، کچھ بھی اللہ نے ڈیٹیلز نہیں دی، اللہ نے کہا جاؤ رہو سکون سے رہو، لیکن ہاں تمہارا ایگزام یہ ہے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اگر جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے قرآن میں گناہ کرنے والوں کو، نافرمانی کرنے والوں کو، لمٹس کراس کرنے والوں کو بھی ظالم کہا ہے، ویریس آیات میں قرآن کی۔ یہاں پر بھی اللہ کی لمٹس کو اگر کراس کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ گناہ ہوگا اور یہ ظلم ہوگا جو تم اپنے آپ پر کرو گے۔ اللہ نے وارن کر دیا تھا اور اللہ نے کہہ دیا تھا کہ کھلا دشمن ہے، اس سے الرٹ رہنا، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ تو وہ ایک بہت ویل وشر، بہت پیارا سا دوست کی طرح آ کر وسوسے ڈالنے لگا، انہیں بھٹکایا اور ان کو کیا بتایا، ڈاؤٹ ڈالا ان کے دل میں، شک ڈالا اللہ کے تعلق سے کہ اللہ نے تمہیں روکا ہے، پتہ ہے کیوں؟ اگر کھا لو گے تو فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے لگ جاؤ گے۔ تو نعوذ باللہ، اللہ نہیں چاہتا کہ تم جنت میں رہو، اللہ تعالیٰ تو تمہیں یہاں سے نکالنے والا ہے، اس لیے تم کو وہ درخت سے روکا ہے، تم لوگ یہ کھا لو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے۔ تو ان آیتوں میں آپ کو اور مجھے، ہم سب کو تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ ایک بات 100% شیور ہے
کہ اللہ سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا جو حکم ہے نہیں کرو تو بس نہیں کرو، چاہے ہماری ماں کہے ہمیں کرنے کے لیے، چاہے ہمارے والد کہیں جو رات دن ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، چاہے ہمارے دوست کہیں کہ یہ کر لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اللہ نے روکا ہے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، بالکل نہیں جانا ان کی باتوں میں۔ اللہ سے بڑھ کر ویل وشر کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی دوست نہیں ہو سکتا، کوئی ماں نہیں ہو سکتی، کوئی باپ نہیں ہو سکتا، کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا، کوئی رول ماڈل نہیں ہو سکتا، خود ہم بھی ہمارے خود کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے اللہ کے خلاف جا کر۔ اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا، اللہ سے بڑھ کر خیر خواہی کرنے والا کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں، کوئی نہیں، نو ون الا اللہ، صرف اللہ۔ تو یہ ڈاؤٹ بھی دماغ میں آنے نہیں دینا۔ یہاں پر ڈاؤٹ فل کر کے اس نے ان کو بہکا دیا، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں، خیر خواہوں میں سے ہوں۔ دیکھیے، تو یہ جو بھٹکانے آتے ہیں نا، جب آپ کہیں گے نو 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 دس از ناٹ الاؤڈ ان اسلام، آئی کانٹ اوپن مائی حجاب، کہتی ہے نا لڑکیاں، دوست کہتے ہیں کم آن پکنک پہ آئے ہیں آپ، پب میں بھی تم حجاب پہن کر رہو گی کیسے لگے گا، یہاں کون دیکھ رہا ہے، یہاں سب انجوائے کر رہے ہیں، نکالو۔ تو آپ کہتے ہو نو اٹس ناٹ پرمیسیبل، تو کیا کہیں گے؟ قسمیں کھائیں گے، اپنی قسم دیں گے، اپنی اوتھ دیں گے، دوستی کی قسم دیں گے، اور کہیں گے میں تمہاری خیر خواہ ہوں۔ یہ سارے لوگ تمہیں چڑھائیں گے، کیسی لگ رہی ہو تم، نینجا لگ رہی ہو، تمہارا پریسٹیج کیا ہوگی، تمہاری بے عزتی کریں گے، میں تمہارے لیے ویل وشر ہوں، پرومس، خدا کی قسمیں کھائیں گے، دوستی کی قسمیں کھائیں گے، آپ کو گناہ پر ابھاریں گے۔ یہ سارے شیطانی حربے ہوتے ہیں، دیز آر دا ٹیکٹکس، ٹولز آف شیطان۔ تو یہیں پر الرٹ ہو جانا چاہیے، جب کوئی بھی، چاہے وہ دوست ہو، ریلیشن ہو، میڈیا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ وسوسہ ہو، چاہے ہماری خود کی خواہش ہو، جب آپ کو پتا ہے یہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور بار بار آپ کا دل کر رہا ہے، یا سامنے سے کوئی بار بار آپ کو انسسٹ کر رہا ہے کہ کر لو کر لو کر لو، فوری وہاں پر امیڈیٹلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا لازم بنا لیجیے، اور کہیے میں جاہلوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں بن سکتی، نہیں بن سکتا، اور فوری وہاں سے ہٹ جائیے۔ دس از دا ریڈ الرٹ سائن۔ کوئی اگر قسمیں کھا کھا کر آپ کو گناہ پہ ابھارتا ہے، یہ شیطان کے حربے ہیں، اس نے ایسے ہی کیا اور پھٹکا دیا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو۔ تو سبحان اللہ، آج کی جو آیتیں تھی، آیت 11 سے آیت 21 تک، پورا شیطان کے جو وعدے اس نے اللہ سے کیے، اور جو وعدہ اللہ نے شیطان سے کیا کہ میں تمہیں اور تمہارے ساتھ جتنے بھٹکیں گے انسان، تمہاری بات پر عمل کریں گے، ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ مختصراً بات پتہ چلتی ہے، ویسے تو بہت n نمبر آف لیسنز ہے اس قصے میں۔ پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم دیکھتے ہیں، آیت 22 سے جو آگے آئے گا لیسن اس میں دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر آج جو ہم نے ڈسکس کیا یہ اتنا مشہور قصہ ہے اور اتنا انٹرسٹنگ ہے یہ سارا انسیڈنٹ، کہ اللہ نے اسے ویریس جگہوں پر الگ الگ مورلز، الگ الگ نصیحتیں دینے کے لیے کوٹ کیا ہے۔ یہاں انسان کی کمزوری بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان وسوسوں میں پھنس جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو شیطان سے پروٹیکٹ بچا نہیں سکتا الا کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ اسے حکمت دے، اللہ تعالیٰ اسے وہ نظریہ دے، تو وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ شیطان کا وار ہے، اور وہ فوری سمپل ویپن ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس جب بھی آپ کو لگے کہ یہ وسوسہ ہے، یہ مجھے گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، تو اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیجئے، اس وقت تک پڑھیے جب تک کہ آپ کا ارادہ نہ بدل جائے، اور ہٹ جائیے اس جگہ سے۔ اور یاد رکھیے، جو بھی لوگ آپ کو قسمیں کھا کھا کر آپ کو مجبور کریں کسی گناہ کو کرنے کے لیے، وہ شیطان کا روپ ہے، شیطان کے دوست ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ آپ کے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اور کوئی بھی ویل وشر آپ کی آخرت خراب کر کے آپ کو خوش نہیں کر سکتا، نہ ہی آپ سے اپنی خیر خواہی کا ثبوت دے سکتا ہے۔ تو یہ چند موٹی سی باتیں ہیں جس پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، اور
خود پسندی، جیلسی اور تکبر، یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ناشکری تمام گناہوں کو کرنے میں سبب بنتی ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے اس پر شکر گزاری کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ جس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے میں اس میں اور اضافہ کرتا ہوں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ نے بہت مزیدار میلز کھائی ہیں، تو ہزاروں بار اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ زندگی میں آگے آپ کو ہزاروں بار اسی طرح آپ کا من پسند میلز کھانے کو ملے۔ آپ کو کوئی ایک ڈریس، سنگل دوپٹہ بھی اگر بہت پسند آتا ہے، آپ کا فیوریٹ ہے، تو اس کو دیکھ کر اس کو پہن کر شکر ادا کریں تاکہ آپ کے پسند کے مزید اور کپڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں۔ آپ کو